جھکتا عالم سارا
معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز قدسہ سرہ العزیز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ اقدس میں حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ مزید بلند سے بلندتر فرمائے۔ آپ کے فیض و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے اور حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کی مقدس اور نورانی پاکیزہ تعلیمات پر اللہ پاک ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ ہمیشہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ جامع ترمذی کے اندر دوسری جلد میں باب کیف یقضی القاضی، جب بھی کسی قاضی صاحب کے سامنے کوئی بھی کیس آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر وہ کس طرح فیصلہ جاری کیا کرے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی دوسری جلد میں بھی اسی عنوان کے تحت ابن ماجہ شریف میں، مسند احمد میں اور بہت ساری کتب حدیث میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر آپ نے روانہ فرمایا، تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کا مقدس طریقہ تھا، آپ نے مدینہ طیبہ سے باہر کچھ فاصلے کے اوپر ایک جگہ مقرر فرمائی ہوئی تھی۔ ہر راستہ جو مدینہ طیبہ سے باہر جاتا تھا مختلف علاقوں کو، تو آپ ایک خاص جگہ تک اپنے نمائندگان کو، اپنے نائبین کو محمود علیہ السلام کو رخصت فرمانے کے لیے ساتھ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کو مشایعات کہا جاتا ہے۔
محبوب کریم علیہ السلام سید الانبیاء والرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، اللہ پاک کے محبوب اکبر، محبوب اکرم۔ لیکن محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر حدیث صحیح ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، فرمایا کہ پکی بات ہے، اس کے علاوہ اس مضمون میں کوئی دوسری بات نہیں کہ بے شک میں تمام کے تمام اخلاق انسانی کے جو مکارم ہیں، اخلاق انسانی میں جو سب سے اعلیٰ ترین اچھی باتیں اور اچھے معاملات ہیں، ان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے مقصد بعثت اور محبوب کریم علیہ السلام کی عالم دنیا میں تشریف آوری کے جو بنیادی ترین مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے مکارم اخلاق انسانی کو ان کے انتہائی اور اعلیٰ ترین اچھے درجے پر عملی طور پر پہنچا دینا۔ اسی لیے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ امتی مرد و خواتین میں سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور قیامت والے دن بھی وہ امتی محبوب کریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اس کو محبوب تمام انسانوں کے رش اور مجمع میں سے خود لے کر اپنے پاس سب سے زیادہ اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ امام محدثین امام بخاری علیہ رحمت صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کی تخریج فرماتے ہیں، محبوب کریم علیہ تحیات و تسلیم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بھی یوم القیامت احسنهم اخلاقا، فرمایا بے شک لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب قیامت والے دن وہ میرا امتی ہوگا جو لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ آج ہمارا طریقہ تو یہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے والد صاحب کی بات کو برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اپنے بڑے بھائی کی بات کو برداشت نہیں کرتے، کسی اور کی تو کیا برداشت کریں۔ بڑے بھائی کا مقام و مرتبہ عزت کے حوالے سے، پروٹوکول کے حوالے سے والد صاحب جتنا ہوتا ہے، بڑی بہن کا مقام عزت اور احترام کے حوالے سے والدہ محترمہ جتنا ہوتا ہے، لیکن ہم ان قریبی رشتوں کا خیال نہیں کرتے۔ اور اگر کہیں مسلمانوں سے کوئی معاملہ آ جائے تو فوراً جناب اپنی بات سے ذرا پیچھے ہٹ جانا، اپنے موقع میں ذرا لچک پیدا کرنا، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمہاری کمزوری ظاہر ہو رہی ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسرے مسلمان کے مقابلے میں جو جھک جائے گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا، اللہ نے اس کی جزا ہی آخرت میں بخشش اور مغفرت کی۔ انسان کے نام اعمال میں جتنے گناہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حق پر تھا، یہ چیز اس کا حق بنتی تھی، لیکن یہ پھر بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا اور میرے دوسرے بندے کو راحت اور سکون پہنچا دیا، تو الخلق و عیال اللہ، جتنی اللہ پاک کی مخلوق ہے وہ اللہ کا قربہ ہے۔ تو جیسے ہر گھر کے سربراہ کو اپنے گھر کے سارے افراد، بیوی بچے والدین اور پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں عزیز ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ نیکی اور اچھائی کرے، جو ہمارے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اخلاص سے پیش آئے، ان کا لحاظ کرے، ان کا خیال کرے، وہ بندے ہمیں پیارے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہاں عبادت بھی جس قرب تک نہیں پہنچا سکتی، انسان کا اچھا اخلاق اور مخلوق خدا کی خدمت اسے اس مقام قرب تک پہنچا دیتی۔ اس لیے ہمارے جتنے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، کیونکہ عشق الہی میں وہ سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں، اور انہیں یہ نظر آیا ہے عملی طور پر کہ آپ جتنی مخلوق الہی کی خدمت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے درجے اتنے ہی آپ طے کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمارے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاں یہ فقہی مسئلہ مسلم ہے کہ اگر نفلی روزہ ہم نے رکھا ہوا ہو، فرض روزہ نہیں، رمضان المبارک کا روزہ نہیں، اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ رمضان المبارک میں کوئی بڑا سفر تھکا دینے والا درپیش ہو گیا، 99 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا کم کے سفر میں روزے میں چھوٹ نہیں ہوتی، شرعی سفر وہ بنتا ہے آج کل کے مطابق
99 کچھ کلومیٹر، تو 99 کم از کم 99 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہو اور اس میں تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہو، ورنہ تو قرآن پاک سورہ بقرہ شریف میں ارشاد فرما رہے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، سفر کے باوجود، مرض کے باوجود بھی رمضان کا روزہ رکھ لو گے اور اسے قضا نہیں ہونے دو گے تو یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہوتا ہے اسے رکھ لینا، اس کے انوار کی برکات اس کے اندر اتنے ہیں، اور خدا نہ خاصہ اگر رمضان کا ایک روزہ بھی قضا ہو جائے تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زندگی انسان کو دی ہے وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہنا اس رمضان کے ایک روزے کی تلافی میں نہیں ہو سکتی، جتنا قرب اللہ پاک نے، اللہ پاک فرماتا ہے سوم میں روزہ میرے لیے، میری محبت میں میرے اس پیارے بندے نے جائز حلال کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، بھوکا پیاسا اتنے گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے صرف میری محبت کی خاطر، میری رضا کی خاطر، تو جو روزے کے اندر اس لیے آپ ہمارے مشائخ نظام کو دیکھیں گے کہ نفلی روزے جو ہے وہ قرب ربانی کو پانے کے لیے کثرت کے ساتھ ہمارے بزرگان دین رکھتے ہیں، آگے کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات، آپ کے پیارے اہل بیت اطہار، آپ کے پیارے صحابہ کرام کو روزے سے اتنی محبت تھی کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کم از کم جو بہت ہی زیادہ مصروف بندہ ہے کم از کم ہفتے میں ایک دن تو ضرور روزہ رکھ لیا کرے، اسی لیے صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الصیام میں ہے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جماعت کی صورت میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور ہفتے میں کم از کم ایک روزہ جو رکھا جائے، اور حضور ہم نے پورا غور کیا کہ کون سا دن جو ہے وہ روزہ رکھا کرے، تو ہم سب کا ذہن اس طرح ہے کہ پیر کے دن کا روزہ ہم نفلی طور پر رکھا کریں۔ اب پیر کے دن میں پہلے کون سی فضیلت آ رہی تھی؟ یہود کے نزدیک سیٹرڈے ہفتے والا دن عظمت والا دن ہے، نصارہ کے ہاں اتوار کا دن عظمت والا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد ملت ابراہیمی میں اور حضرت سیدنا حسین کے دور سے بالخصوص جمعہ کی عظمت بہت زیادہ آ رہی تھی، حضرت سیدنا حسین ہو یا آپ کے فرزند حضرت عبد مناف ہو یا آپ کے فرزند حضرت سیدنا ہاشم ہو یا آپ کے فرزند سیدنا عبد المطلب ہو، وہ جمعے والے دن میں جناب جب سورج ڈھل جاتا اور ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ سایہ ظاہر ہو جاتا، خانہ کعبہ شریف کا دروازہ اس وقت اونچا تھا، وہ دروازے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر سیڑھیوں کے اوپر تو خطبہ ارشاد فرماتے، اللہ پاک کا ذکر کرتے، تو اس طریقے سے سارے ہفتے بھر کے مسائل پر گفتگو، تو اللہ پاک کو محبوب علیہ السلام کے بزرگوں کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس امت میں اللہ نے جمعے کا اجتماع اور جمعے کی نماز باقاعدہ عطا فرما دی، تو الگ الگ جمعے کے دن میں بھی برکت کا تصور آ رہا تھا، اتوار کے دن ہفتے، لیکن پیر کے دن میں کوئی پہلے آپ کو تصور نہیں نظر آئے گا، یوم الاثنین میں پیر والے دن میں۔ تو پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام کیوں پیر والے دن کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پیر والے دن محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدس، جس دن کو محبوب سے نسبت ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ دن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں بسر کرو، سب سے بڑی جسمانی عبادت کے اندر پھر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے، عرض کی، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ذات یوم ولدت فیہ، بالکل پیر کے دن کا آپ نفلی روزہ رکھیں میرے پیارے غلاموں، ذات یوم پیر والا دن اور یوم الاثنین والا دن تو وہ دن ہے کہ جس میں میری دنیا میں ولادت باسعادت ہوئی ہے، ولادت مقدسہ ہوئی ہے، تو الگ الگ روزے کے ساتھ محبت، تو میں گزاری یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی ذات بابرکات نے اخلاق کی طرف سب سے زیادہ ہمیں متوجہ فرمایا، اور سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ کے جمیع ہمارے مشائخ کرام اور ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں صاحب سلسلہ، وہ سب اپنے دور کے سب سے بڑے محقق علماء اور فقہاء ہوا کرتے تھے، کیونکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بنیاد 3 چیزوں کے اوپر ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور عقائد کی درستی کے بعد علم سلسلہ عالیہ چشتیہ کے 3 ستونوں میں سے پہلا ستون
اور 3 بنیادوں میں سے پہلی بنیاد ہے علم، اور دوسرا ہمارے مشائخ اعظام فرماتے ہیں علم کے ساتھ ہے عقل جو ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہے عشق۔ یہ عین کے ساتھ ہی چلنے والے 3 کلمات ہیں، تو ان کا جو معنی ہے علم اور عقل اور عشق، یہ 3 چیزیں ہیں جن کے متعلق ہمارے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کا فرمان کرام یہ کہ ہمارے سلسلہ عالیہ اولیاء کی بنیاد جو ہے وہ ان 3 چیزوں کے اوپر ہے۔ تو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں آپ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ مجھے کریم حدیث حسن ہے کہ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور میرے پیارے علی اس کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں آپ کے جو خلیفہ ہے حضرت سیدنا امام التابعین سیدنا امام حسن بصری تابعی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک، الغرض حضور سیدنا آپ خواجہ اجمیر غریب نواز کو لے لیں، حضرت قطب عالم سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک کو لے لیں، آپ حضور قبلہ عالم سیدنا فخر الاولیاء خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ نور محمد بخاری چشتی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک، حجت الاسلام غوث الزمان سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز قدس سیر العزیز کی ذات مبارک، اور سبحان اللہ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز حضور پیر سیال لجپال آپ کی تو حیات طیبہ یہ تمام کے تمام کتابیں پڑھاتے ہوئے گزری ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بڑے بڑے اکابر اساتذہ کی شاگردی کی تھی اور اللہ پاک نے مجھے باطنی نور عطا فرمایا ہوا تھا، تو میں یہ سمجھتا تھا جتنے حضرات سے میری ملاقات ہوئی تھی تو آپ جب کسی بھی فن کے اوپر آپ 10 سال کی جو ہے وہ ایک تنہائی اختیار کر کے جنگلوں میں صحراؤں میں آپ نے وقت گزارا، اور جب جامعہ نعمانیہ لاہور میں 10 سال کے بعد آپ ظاہر ہوئے اور وہاں آپ جامعہ نعمانیہ میں چلے گئے تو شرح جامعہ کے سبق کے محقق استاد مدرس پڑھا رہے تھے، طالب علم نے سوال کیا تو اس کے جواب میں استاد صاحب نے ایک تقریر کی، اور چونکہ پیر میرے علی شاہ صاحب 10 سال کے بعد اور جنگلوں میں رہے، لباس بڑا درویشانہ تھا اور بڑا جناب ایسی حالت میں، تو ایک کونے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اس کمرے میں، طلباء اساتذہ نے سمجھا کوئی درویش ہے مجذوب آ کر بیٹھ گیا ہے، انہوں نے زیادہ توجہ نہیں کی، میں ٹھیک ہے بیٹھ کے رہے۔ تو جب استاد صاحب نے تقریر کر دی تو اسی سوال کا جواب جب پیر میرے علی شاہ صاحب نے تقریر شروع کی تو طلباء اور استاد صاحب کو کچھ قدر تھا رہے، استاد صاحب نے فوراً آپ کو لیا، آپ نے مسند پر بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، بہرحال بعد میں تعارف ہوا، تو پھر جناب بہرحال آپ یہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک کی مجھ پر بڑی طرح نوازی ہے حضور پیر سیال کی بارگاہ میں آنے سے پہلے، لیکن فرمایا میں جس دن اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز قدس سیر العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور مسئلہ وحدت الوجود وحدت الشہود پر کلام شروع ہوا تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو علم کا بڑا پہاڑ جانتا تھا، لیکن جب میں نے اول وقت سے لے کر اذان ظہر اور ظہر کے بعد عصر تک جب میں نے وحدت الشہود پر ہر اعتبار سے دلائل قائم کر دیے تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے دلائل کو اپنی جگہ سے ہلانا یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن جب حضور پیر سیال لجپال غریب نواز اعلیٰ حضرت سیالوی قدس سر العزیز آپ نے نماز عصر کے بعد جب ترتیب سے میری ہر دلیل پر کہ شاہ جی آپ کی پہلی دلیل یہ تھی اور اس کا حل اس طرح ہے، اس کا جواب یہ ہے، دوسری دلیل یہ تھی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جہاں علمی طور پر اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ نے میری ہر دلیل کو توڑ کے رکھ دیا اور اس پر نقض کامل وارد کر دیا اور میرے پاس جواب نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نے توجہات ایک ایسی توجہات میرے اوپر فرمائی کہ جس سے میرا باطن جو تھا وہ بالکل وہ مناظر طے کر رہا تھا، یہاں تک
کہ آنے واحد میں مغرب کی اذان سے پہلے پہلے حضور پیر سیال لاجپال نے مجھے مقام شہود اور مشاہدہ پر پہنچا دیا، اور مجھے اس دن سے مسئلہ وحدت الوجود کی حقانیت عملی طور پر کہ میں خود اس چیز کا مشاہدہ کر چکا ہوں، جہاں مجھے شرح صدر کامل عطا ہو گیا، وہاں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حضور پیر سیال اعلیٰ حضرت سیالوی شریف نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علم کا کوہ گراں ہے، اور میں اپنے آپ کو آپ کے علم کے سامنے اپنے علم کو ایک ذرہ ناچیز سمجھ رہا تھا۔ سلسلہ چشتیہ میں فوائد الفوائد شریف کا مقام ملفوظات مشائخ چشتیہ میں وہ ہے جو کتب احادیث کریمہ کے اندر بخاری شریف کا مقام ہے۔ تواتر کے ساتھ یہ کتاب آ رہی ہے، اور ملفوظات جو ہے وہ اتنے تحقیقی ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا حسن قلا سجزی سنجری جن کو کہا جاتا ہے چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 18 سال میں آپ نے حضرت سیدنا نظام المشائخ حضور سیدنا مولانا مرشد سیدنا خواجہ خواجگان حضور سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سر العزیز غریب نواز رضی اللہ عنہ جو خود کی دوپہر 18 ربیع الثانی سن 725 ہجری میں مثال فرما رہے، اب 1445 سنے ہجری ہے، یعنی 720 سال اس گزشتہ ربیع الثانی میں 720 سال حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی چشتی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے وصال اقدس ہو چکے ہیں، 720 سال اور اب تک کئی مہینے۔ تو آپ 18 سال جو ہے حضرت حسن قلا سنجری علیہ رحمہ آپ کے سامنے بیٹھ کر نماز عصر سے مغرب تک کی مجلس میں جو ملفوظات ہوتے وہ لکھتے رہتے، پھر اگلے دن آپ کو چیک کرواتے، تو حضور غریب نواز اس میں جو ترمیم چاہتے وہ فرما دیتے، جو تصحیح فرما دیتے۔ اس طریقے سے اول سے لے کر آخر تک جو 18 سال کی مجالس ہے وہ ساری حضرت سیدنا محبوب الہی دہلوی غریب نواز قدس سر العزیز کی خود چیک کرتا ہے اور ان کی اجازت عطا فرمائی، اور پھر حضرت حسن قلا سنجری نے پہلے نسخے سے جتنے کاتبین کو نقل کرایا، اور پھر آج تک سلسلہ چشتیہ میں تواتر کے ساتھ فوائد الفوائد شریف جو ہے وہ ملفوظات طیبات آ رہے ہیں۔ اس میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء سلطان الطارقین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سر العزیز 5 محرم سن 632 ہجری میں آپ کا وصال اقدس ہے، آج سے 813 سال پہلے۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک پیر بھائی نے سارے کے سارے اسباق سلسلہ جو ہے وہ مکمل کر دیے، اور باطنی طور پر بھی جس جگہ، کیونکہ ہمارے مشائخ چشتیہ اس وقت تک خلافت نہیں عطا فرمایا کرتے تھے اور کسی علاقے کی ذمہ داری نہیں عطا کرتے تھے، جب تک وہ ان کا خلیفہ، ان کا صالح، ان کا تربیت یافتہ اللہ کا وہ مقبول و محبوب بندہ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان جب تک سارے جہانوں کا مشاہدہ نہیں کر لیتا تھا اس وقت تک عملی خلافت نہیں عطا ہوا۔ اب اس ہستی نے وہ سارے مقامات طے کر دیے، اس کی سند بھی لکھ دی حضور سیدنا شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سر العزیز نے سند لکھ دی، اب صرف مہر لگانی تھی اور اپنے دستخط کرنے تھے، اور چونکہ مہر ہوا کرتی تھی آپ کے بہت ہی محبوب خلیفہ اور درویش حضرت سیدنا جمال الدین چشتی ہاسبی غریب نواز علیہ رحمت کے پاس، تو ان کو فرمایا کہ مہر ان کو لگا کر دیں، اور باقی جتنے بھی اکابر یہاں پر موجود ہیں ہمارے سلسلے کے جو آپ کے ہی خلفاء ہوتے تھے ان سب سے دستخط بھی کروا دیں،
حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء نے دستخط فرمانے ہوتے تھے اور باقی ہستیوں نے. اب جب وہ مہر لگانے کے لیے سند آپ کے نورانی ہاتھوں سے لے کر اس کمرے کی طرف چلے حجرہ مقدسہ جس میں مہر تھی, تو بابا فرید الدین علیہ رحمت نے حضرت علامہ جمال الدین حسنی صاحب علیہ رحمت کو واپس بلا لیا اور فرمایا کہ اس عزیز سے پوچھو, سلسلے کے اسباق بھی مکمل کر دیے, اللہ پاک نے ان کو باقی صلاحیت کی بے انتہا عطا فرمائی ہے, سارے معاملے ٹھیک ہے, لیکن فرمایا ہماری توجہ پہلے اس طرف نہیں گئی, کیا یہ جو علم شریعت کی ظاہری کتابیں ہیں اور موجودہ نصاب وہ انہوں نے باقاعدہ علماء سے پڑھا ہوا یا نہیں پڑھا ہوا, یہ ذرا پڑھا کرو. جواب ہے حضور میں نے ابتدائی کچھ کتابیں پڑھی تھی جن سے معاملات کو جانتا ہوں, مکمل طور پر میں فقیہ اور عالم نہیں ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی امانت ہے, مہر نہ لگائی جائے, سند روک دی جائے اور آپ کے ذمہ ابھی کوئی ذمہ داری نہیں لگے گی. پہلے آپ علامہ جمال الدین حسنی اور فلان قاضی صاحب جو ہمارے آستان پاک پر ہے مفتی صاحب, ان سے بیٹھ کر جتنے بھی سال لگ جائیں اول سے لے کر آخر تک ساری کی ساری کتابیں مکمل پڑھیں, اس کے بعد آپ کو سند عطا کر کے علاقہ آپ کے سپرد کر دیا جائے گا. کیونکہ علم سب سے پہلے علم عدل اور عشق. تو ایسا مت سمجھیے گا کہ جیسے آج کل کے 2 نمبر پیر چل رہے ہوتے ہیں, وہ کرونا کے دنوں میں چھپ گئے اور آگے پیچھے ایسے پھوکے مار مار کے پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے تھے. وہی جب انسانیت کو ضرورت تھی آپ کی برکتوں کا اس وقت تو آپ چھپے ہوئے تھے. تو ایسے دکانداریاں چلائی ہوئی ہیں بہت سارے, اور علم و باز درے فقیری کافر بڑے دیوانہ, جس کے پاس علم شریعت نہیں ہوتا, جو طریقت کے رموز کا علم نہیں رکھتا, معرفت کے حقائق کو نہیں جانتا, حقیقت کے حقائق سے مطلع اور آگاہ نہیں ہے, اس کے بارے میں ہمارے مشائخ کا اور صوفیاء کاملین اہل تحقیق کو نظر کا فرمان ہے کہ ہمیں تو اس کے بارے میں خطرہ ہے جس طرح کی یہ باتیں دعوے کرتا ہے, کہیں ایمان کی دولت سے معلوم نہ ہو جائے کافر ہو کر بن رہے, کیونکہ علم کے بغیر جو فقر کے دعوے کرتا ہے وہ دیوانہ ہوا کرتا ہے, اس کی مجلس اختیار کرنا یا اس کی بیعتیں کرنا جائز نہیں ہوا کرتا. تو الغرض ہمارے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کریم ذاتیں آپ اول سے لے کر آخر تک اور آستانہ عالیہ سیال شریف میں بھی ملاقہ فرمائیں گے. حفظ قرآن مجید کی نعمت بھی مسلسل آ رہی ہے اور درسیات کی نعمت بھی مسلسل اللہ پاک کی رحمت سے آ رہی ہے. وہ بڑے بڑے ہمارے جو مشائخ ہیں وہ سب اپنے دور کے سب سے بڑے فقہاء میں شامل, سب سے بڑے محقق علماء میں شامل. تو ہمارے جو اساتین سلسلہ عالیہ چشتی ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ہمارے جو چشتی پیر بھائی ہوا کرتے ہیں, تو اگر ایک طرف آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہو قرب الہی کے لیے اور دوسری طرف ایک مسلمان آ جائے جو آپ کو دن کے وقت کی کھانے کی دعوت دے, رمضان کا روزہ نہ ہو, نہ ہی رمضان گزشتہ کے رمضان کی کسی قضا کا روزہ وہ بھی فرض ہوتی ہے, قضا وہ بھی نہ ہو, منت کا روزہ بھی نہ ہو, کیونکہ منت کا روزہ جو ہے وہ پھر واجب ہوا کرتا ہے, اس کو بھی ہر حال میں آپ نے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. تو الگ الگ فرض اور واجب روزہ نہ ہو, نفلی روزہ ہو, اور ادھر ایک مسلمان آپ کو کھانے کی دعوت دے اور آپ کوئی ایک معقول سا عذر پیش کر دے, یہ ریاکاری نہ کرے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں اور اپنی عبادت بندگی نفلی ظاہر کرے نہیں, کوئی معقول عذر پیش کر دے جو جھوٹ بھی نہ بنے. اگر تو وہ بندہ ایک مرتبہ میں آگے خاموش ہو جائے اور خوش ہو کر چلا جائے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ اس بندہ کا دل ٹوٹ رہا ہے اور یہ بیچارہ پریشان ہو گیا اور میرا جانا ضروری ہے اس کا دل رکھنے کے لیے, تو پھر اخلاق کے حوالے سے ہمارے چشتی مشائخ نے اتنی اہمیت دی ہے اس معاملے کو کہ اس بندے کا دل نہیں توڑنا نفلی روزہ توڑ اسے خوش کر دیتا ہے اور اگلے دن قضا, کیونکہ اب قضا واجب ہوگی. کیونکہ حنفی کے اندر نفلی عبادت اگر درمیان میں روک دی جائے کسی وجہ سے تو پھر بندہ جو ہے بغیر عذر کے توڑے تو توبہ بھی فرض ہو جاتی ہے اور اس کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے, اور اگر عذر کی وجہ سے توڑ رہا ہے تو پھر توبہ لازم نہیں ہوتی, نہ ہی گناہ گار ہوتا ہے بندہ بلکہ دلی ہوتا ہے, قضا اس کی واجب ہو جاتی ہے. تو اگلے دن قضا رکھ دے, لیکن اخلاق اتنے اعلیٰ رکھے کہ اس مسئلے میں نفل چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دے, لیکن کسی بندے کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. اخلاق آپ کے اتنے عالی طور پر
تو اخلاق تو اس وقت تک صحیح مان ہی نہیں سکتے جب تک برداشت کا جذبہ نہ ہو۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے غلام چونکہ تربیت کے پروسیس پروسیجر اور مرحلے میں ہوتے تھے، حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی کریم ہستیاں، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ جیسی کریم ہستیاں، حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسی نورانی ہستیاں، آپ تو 6 سال کی عمر مبارک میں پیارے بچپن میں تھے جب محبوب کی بارگاہ میں آ گیا، پیارے بیٹوں کی طرح محبوب علیہ السلام نے آپ کی اول سے آخر تک تربیت فرمائی ہے۔ سابقین اولین حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ہستیاں وہ جو سابقین اولین ہیں، بالکل ابتدائی دنوں میں مشرف اسلام سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں یہ تربیت کے مراحل طے فرما چکے تھے، لیکن کئی ہستیاں وہ ہیں جو مثال تصویری چند دن پہلے حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ اب وہ تربیت کے معاملات کو طے کریں گے محبوب کے اکابر اہل بیت اطہار، اکابر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی سنگت مجلس اور صحبت میں، تو ایسا کہ کئی ہستیاں تو بالکل تربیت کے مراحل طے کر چکی ہوتی ہیں، کئی ہستیاں کچھ 2 دن پہلے آئے ہیں، 4 دن پہلے آئے ہیں۔ تو آپ دیکھیے محبوب علیہ السلام برداشت کا معاملہ کہ اپنے درویشوں اپنے غلاموں کے معاملات پر کیسی شفقت، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، 22ویں پارے قرآن پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 جو ان نورانی الفاظ سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیے کہ جب رات کو محبوب علیہ السلام نے دعوت فرمائی تھی اور 2 ایک بزرگ جو تربیت کے مراحل کو طے کر رہے، انہوں نے محبوب علیہ السلام کی مجلس مقدس، کیونکہ اب محبوب میزبان ہے، یہ ہستیاں مہمان ہیں، اور محبوب مہمانوں پر جو نگاہ کرم فرمایا کرتا ہے، تو وہ خود محبوب کے دعوت دینے سے آئے، انہوں نے عشاء کے بعد کھانا تناول فرمایا اور محبوب کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں ان کو اتنی کہ اب ان کا اٹھ کر جانے کو دل نہیں کرتا۔ بزرگ ہستیاں توجہ ہی نہیں کہ رات گزر رہی ہے، ہمارے اردو محاورے کے مطابق رات بھیگ رہی ہے، تیزی سے گزر رہی ہے، اور وہ ہے کہ جمال محبوب میں اور اس نے جانا کے جلووں میں اتنے مستغرق ہے کہ توجہ نہیں جا رہی۔ ادھر محبوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضور سیدہ کبریٰ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ان کا در دولت ہے اور وہ سراپا انتظار ہے، اور وہ لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں بار بار خیال پیدا ہوتا ہے، ادھر بھی حقوق العباد کا وقت ہے، گھر میں حضور زوجہ محترمہ سراپا انتظار ہے، کتنی دیر ہو گئی کھانا کھلا دیا گیا، باقی سب ہستیاں چلی گئی، اب یہ جو باتوں میں مشغول اور ہمارے پاس انہیں نہیں چاہیے تھا، یہ اجازت طلب کر لیتے، ہم ان کو اجازت بھی دیتے، دعا ادا کر کے ان کو رخصت کر دیتے، یہ اپنی جگہ پہنچ جاتے، ہم اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور نماز، نفل نماز اور یہ چیز۔ اب بار بار محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں کیوں ادھر حضور المؤمنین بھی انتظار میں ہوں گی، معاملہ بھی اب چونکہ انہیں کے ساتھ ہی تو نکاح کے بعد بھی دعوت تھی، دعوت کریمہ، ان کو بھی وقت عطا فرمانا ہے، ادھر یہ بھی محبوب کے پیارے غلام ہیں، جو ہستیاں تو تربیت یافتہ کی، جیسے ہی کھانا مکمل ہوا حضور کرم فرمائے اگر اجازت ہو تو ہم محبوب ہر ایک کو دعا بھی اجازت بھی عطا فرمانے گئے، لیکن یہ 2 ہستیاں بزرگوں میں سے بڑی عمر کے بزرگ تھے، آل مدینہ میں سے بیٹھ کے اب دل مبارک پر ان کے باز آ رہا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام اپنے چہرے انور سے اپنے نورانی الفاظ سے ذرا بھی ظاہر نہیں ہونے دے رہے کہ آپ لوگوں کا یہاں زیادہ دیر بیٹھ کے رہنا اور باتیں کرنا ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اخلاق اتنے اعلیٰ محبوب علیہ السلام کے، تو اللہ پاک نے پھر القاء فرمایا اور ان دونوں بزرگوں کی توجہ اس طرح ہوئی، حضور بڑا وقت ہو گیا، ہم نے بڑا ٹائم دیا، اجازت ہو، محبوب نے اجازت عطا فرمائی، خوشی خوشی دعا عطا فرما کے رخصت فرمایا، محبوب نے کوئی بات نہیں کی،
نہ آگے ان کو کوئی بات فرمانے کا ارادہ ہے، نہ ادھر چلو صبح آئیں گے تو ایک طرف کر کے تربیت نہیں، ایسا ارادہ بھی نہیں دل مبارک میں۔ جو مخلوق الہی کی طرف سے محبوب کی ذات کا اب برداشت، جب محبوب کا ارادہ ہی نہیں آگے اس وقت ان کا دل نہ ٹوٹے، ان کو کوئی پریشانی ہو کہ ہم نے محبوب کو رات امتحان میں ڈالا، ان کے دل پر وزن نہیں آنا چاہیے، محبوب کا ارادہ بھی نہیں کہ آئندہ اس مسئلے میں بات کروں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کے متعلق آیت کریمہ نازل فرمائی۔ 22ویں پارے سورہ احزاب کی اگلے دن نماز فجر ادا ہوئی اور محمود کریم علیہ السلام کی ذات برکات پر 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 52 اللہ پاک نے نازل فرمائی، جس میں باقی احکام کے ساتھ یہ بھی ہے آئندہ جب میرے محبوب علیہ السلام تمہیں بلائے وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جیسے ہی کھانا کھاؤ میرے حبیب سے اجازت ہو فوراً اپنے مقام پر۔ غیر مستانسین لحدیث، رات تم میں سے کچھ حضرات ایسے تھے جو میرے محبوب کا تو اخلاق انک لعلی خلق عظیم، اور محبوب تو ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو میرے حبیب کو رات تم لوگوں نے امتحان میں ڈالا اور طبیعت مقدسہ کے اوپر گرانی، ان کے پاس گرانی اور بوجھ آ رہا تھا، لیکن میرے حبیب اتنے خوش اخلاق ہے، تم غلاموں پر اتنے کریم ہے، فرمایا آئندہ جب میرے حبیب کی خدمت میں بیٹھ جائے، آپ جب بلائیں اور جب میرے آقا خود میرے محبوب خود تم پر کرم فرمائے، تمہارے در دولت پر قدم رجا فرمائے یا مسجد میں تمہیں بلائیں، تو وہ تو اوپر بھی سب کے لیے محبوب کا وقت ہوگا، ادب کے دائرے میں رہ کر جو کچھ عرض و معروف کر رہا ہو کرتے چلے جاؤ، میرے محبوب کرم ہی کرم فرماتے ہیں، لیکن میرے حبیب جب اپنے در بالا پر تمہیں بلایا کرے نا تو میں اللہ پاک فرما رہا ہوں کھانا کھاتے ہی اجازت لے لیا کرو، اور غیر مستانسین لحدیث، باتوں میں زیادہ وقت نہیں گزارنا میرے حبیب کی خدمت میں، اور میں رات تم نے لمبی لمبی باتیں کی، انہ کان ذالک یؤذی النبی، آپ دو بزرگوں کا زیادہ دیر تک بیٹھنا اور باتیں کرنا میرے حبیب کو تکلیف انہ کان ذالک یؤذی النبی، میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو یہ تمہاری لمبی باتیں کرنا اور زیادہ دیر تک رات کو بیٹھنا میرے حبیب کو اذیت اور تکلیف پہنچ رہی تھی۔ آگے کیا فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَسْتَحْيِي بِالْقُلْ، میرے حبیب کے دل پہ وزن آ رہا تھا، گرانی ان کے باز آ رہا تھا، لیکن لَيَسْتَحْيِي بِالْقُلْ، اپنی ذات کا معاملہ تو میرا حبیب برداشت فرماتا ہے، وہ تم سے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب حیا فرماتے ہیں۔ میں اپنے بارے میں خود تو بلایا ہی تو کہ آؤ کھانا قبول کرو، ہمارے پاس کھانا کھاؤ، اب محبوب اتنے لاجپال ہے، اتنے لاجپال ہے تو فرمایا خود بھی بلایا ہے، ہمارے بلاوے پر خود بھی ہم کہہ دیں کہ ہم چلے جاؤ، فرمایا نہیں، یہ اخلاق عالی کے خلاف ہے، ان کو اجازت ہم سے لے لینی چاہیے، چلے جانا چاہیے، ہم نہیں کہیں گے کہ آپ چلے جاؤ ہمارے، اور ہم نے حضور پیر سیال لج پاک غریب نواز کی نورانی بارگاہ اقدس میں بھی کئی مرتبہ مشاہدہ کیا ہے، کئی ہمارے پیر بھائی بالخصوص جو ادھر ہیں وہ پھر کچھ معاملات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں بتقاض تشریح، لیکن حضور پیر سیال کا مبارک طریقہ ہے دعوت دیں گے ہر ایک کو آستانے پاک پر بلا لیں گے، لیکن ناراض ہو کر اجازت والا معاملہ کا خود اپنا کچھ چلا جائے، حضور بھی فرماتے کہ تم یہاں سے چلے لج پالی ہے، یہ بھی میرے حبیب کا خاندان مقدس ہے، حضور مولا کائنات کی اولاد امجاد اور بنو ہاشم کا آستانے مقدس نشان ہے۔ الغرض اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب حیا فرماتے ہیں، آگے کیا فرمایا، فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، لیکن بے شک میں اللہ پاک کبھی بھی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماؤں گا۔ جہاں الحق اللہ پاک محبوب کی بارگاہ کے آداب کو ارشاد فرما رہا ہے، محبوب کی بارگاہ کے آداب کا معاملہ ہے۔ میرے دوستو اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ پاک لا یستحیی من الحق، اللہ پاک حق بات کرنے سے بالکل حیا نہیں فرمائے گا۔ فرمایا میرے حبیب کے تو اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں، وہ برداشت فرماتے رہے، اور نہیں تمہیں فرمایا کہ اس طرف چلے جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ میرے حبیب اتنی حیا فرماتے ہیں، لیکن میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب کا معاملہ آئے گا، میں اللہ پاک حیا نہیں فرماتا۔
میرے دوستوں، وہ مسلمان بہت خوش قسمت ہیں جو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا خود بھی ادب بجا لاتے ہیں اور محبوب کے ادب کی تعلیم ہی رات دن حضور پیر سیال کی طرح عطا فرماتے رہتے ہیں، کیونکہ محبوب کی بارگاہ کے آداب کا خود بھی خیال رکھنا اور محبوب کے آداب کا تحفظ کرنا اور لوگوں تک اس پیغام کو عام کرنا، یہ رب کریم کی سنت مبارکہ ہے اور اس کو اللہ نے حق ہی حق قرار دیا ہے، اور میں حق سے حیا نہیں کروں گا۔ الغرض ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاق عالی، آپ کے اخلاق میں یہ بات شامل تھی کہ ہوتے آپ کے غلام تھے، نائبین، کسی کو آپ سالار مقرر فرما رہے کو لشکر بھیج کر، کسی کو آپ قاضی جج اپنا نائب، لیکن آپ مشایعت فرماتے، ایک مقرر مقام تھے چل کر۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مشائخ اور محبوب علیہ السلام کے اخلاق عالی زندگی کے مشغل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو حضور پیر سیال کا فیضان عطا فرمائے۔